ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیوز سے۔ پاکستان میں آج پہلے کی طرح بڑی بڑی خبریں بنی۔ شہباز حکومت 14 اگست کو فارغ ہوگی مگر انتخابات کی تاریخ الیکشن کمیشن دے گا۔ جوب میں دہشت گردوں نے 5 سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید اور 4 کو زخمی کیا، 3 دہشت گرد بھی ہلاک۔ توشہ خانہ کیس کی سماعت اب روزانہ ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی مسلسل غیر حاضری نے سیشن جج کو غصہ دلا دیا۔ امریکہ اور یورپی یونین کی مخالفت کے باوجود سلامتی کونسل نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف پاکستان کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ آئی ایم ایف معاہدے سے قبل سعودی عرب کے بعد یو اے ای نے بھی اسٹیٹ بینک میں $1 ارب جمع کرا دیے۔ شہباز شریف کے مطابق حاجی ثناء اللہ سمیت پاکستانیوں کی دعاؤں سے ملک آئی ایم ایف کے امتحان سے نکل آیا ہے۔ تو ناظرین یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ نئی جماعتیں بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے اور نئی جماعتیں اپنا مستقبل کیسے دیکھتی ہیں۔ جماعتیں از خود تو کچھ نہیں ہوتی، وہ قیادت کے نظام کے ذریعے چلتی ہیں، وہ ممبران کے ذریعے چلتی ہیں، وہ انتخابات جیتنے کے لیے بنتی ہیں اور انتخابات کی جیت ان کو تناور بھی کر سکتی ہے، اور اگر انتخابات میں ان کو پسپائی حاصل ہو تو پھر جماعتوں کا مورال جو ہے ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے۔ استحکام پارٹی کے اوپر آج ہمارا فوکس ہے کیونکہ الیکشنز کا ماحول بن رہا ہے۔ ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکڑی صاحب موجود ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں ملتان سے جوائن کر رہے ہیں رائے محمد اسلم خان صاحب، استحکام پاکستان پارٹی، ان کا بھی بہت شکریہ، اور ان کے برابر میں مامون تارڑ صاحب، ان کا تعلق بھی اسی جماعت سے ہے۔ ناظرین اسی پروگرام کے ایک حصے میں ہم راجہ یاور کمال سے بھی بات کریں گے، جیلم سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی اسی جماعت سے منسلک ہیں۔ ذرا روکڑی صاحب میں آپ سے اگر آغاز کروں، اور یہی سوال میں اپنے دوسرے پارٹیسپینٹس کے پاس بھی لے کے جاؤں گا، کسی اور جماعت میں چلے جاتے ایک لوگ بھی پوچھتے ہیں، تو نئی جماعت بنانے کی جو عمل ہے اس سے گزرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، کسی اور جماعت میں جانا بنتا ہی نہیں تھا۔ جو ہم نے ایک پارٹی، یہ بیٹھے ہمارے بھائی، ہم نے ایک پارٹی کریٹ کی، بنائی، ایک ایفرٹ کی، لیڈرشپ اور پھر ڈی سینٹرلائزیشن آف کمانڈ، یہ لیڈرز، ان تمام کی محنتیں ہیں اس پارٹی کے اندر، اور انہوں نے گراؤنڈ ورک تک کام کیا، اور وہ ویکیوم جو دوسری پارٹیز کا تھا، اسی ویکیوم کی بنیاد پر تارڑ صاحب آئے، اسی ویکیوم کی بنیاد پر کھرل صاحب آئے، اسی ویکیوم کی بنیاد پر دیگر ہمارے آئے، اسی ویکیوم کی بنیاد پر ہم ایک نظریے کی بنیاد پر ہم نے ایک پارٹی کریٹ کی، بنائی۔ اب ہمیں اس لیڈرشپ جو ہائر کمانڈ کی لیڈرشپ تھی، ہمیں وہاں پہ ایک لیڈر چاہیے تھا۔ جو ہیرو سے لیڈر کا سفر ہے، انفارچونیٹلی جس بندے نے یہ پارٹی، جو کلیم جس نے کیا کہ یہ میں نے بنائی، ایسے نہیں بنتی ہوتی پارٹی۔ آپ چلے تھے، ہم آپ کے ساتھ ملے تھے۔ آپ جس وقت چلے تھے، آپ واقعتاً اس وقت جب ہم آپ کے ساتھ ملے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ تم لوگ بے وقوف ہو، یہ جا کے سمت میں رہو۔ لیکن ہم تمام نے مل کر ایک پارٹی بنائی اور ایک ایم اچیو کرنے کے لیے بنائی۔ اب اس جو سفر تھا فرام ہیرو ٹو لیڈر کا، انفارچونیٹلی اس شخص نے اس کو اختتام تک پہنچانے سے پہلے اپنی اس پورے گھر کو آگ لگا دی، اور وہ آگ اس نے جانتے بوجھتے ہوئے لگائی۔ That was kind of a critical threshold 9 مئی کو آپ کہیں ہم تو پہلے چلے گئے۔ یہ ہمارے بھائی اس لیے نہیں جا سکتے تھے کہ آلریڈی اسمبلیز کے اندر تھے، یہ کدھر جاتے؟ یہ بھی اس چیز کو بھانپ رہے تھے، یہ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ They were worried as well۔ لیکن میرا سوال پھر یہ ہوگا کہ ایک جماعت کے تجربے سے گزرنے کے بعد وہ کہتے ہیں دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، تو پھر آپ ایک اور تجربے میں سے گزر رہے ہیں۔ ڈو یو فیئر کہ یہاں نہیں، ہم ایک اور منزل پہ چلے گئے۔ ہم نئے تجربہ اس کو نہیں کہیں گے، ہم نیا روڈ بھی نہیں کہیں گے، ہم اسی جگہ پر ہیں، لیکن ہم نے ایک اپنے آپ کو بھی بچاتے ہوئے، اپنے ووٹر کو بھی بچاتے ہوئے، اور تمام جو ہماری ایفرٹ ہو چکی ہے اس کو بچاتے ہوئے ہم ایک نیکسٹ سٹیج میں یا ایک نیکسٹ منزل کے اندر چلے گئے۔ اچھا، آپ نے لفظ بولا اور اسی سے میں سوال بناتا ہوں، ڈو یو فیئر کہ ووٹر آپ کو چھوڑ کے چلا جائے؟ نہیں دل صاحب، ووٹر ہمارا نہیں چھوڑے گا۔ ان لوگوں نے پریکٹیکلی محنت کی، ہم نے پریکٹیکلی آن گراؤنڈ محنت کی ہے، ووٹر کو ڈس اپوائنٹمنٹ کی صورتحال میں جانے سے بچاتے ہوئے۔ جب ایک کمپلیٹ کیوس کے رزلٹ میں ایک بہت بڑا ووٹر ڈس اپوائنٹمنٹ کے اس فیز میں جائے کہ وہ ضائع ہو جائے، ان کو ہم نہ ضائع ہونے دیں گے اور نہ وہ ضائع ہوگا۔ الیکشن سمبل مختلف ہوگا، آپ کا مینیفیسٹو مختلف ہوگا، آپ کا نعرہ مختلف ہوگا، آپ کی کیمپین علیحدہ ہوں گی،
لیکن ووٹر وہی ہوگا اور آپ وہی ہوں گے. ہمارا نعرہ بھی وہی ہوگا, یعنی ہم پاکستان کو پہلے بھی اپ گریڈ کرنے کے لیے, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے لیے, ہم ایجوکیشن کے لیے, ہم کنونشنل وے آف پالیٹکس کو ختم کرنے کے لیے, ایلیویشن کے لیے, ہماری چیزیں وہی ہیں, منرل ریسورسز کو بچانے کے لیے, تمام چیزیں ہماری وہی ہیں, ہماری سوچ وہی رہے گی. ہماری سوچ میں سے جو ہمارا انجن کا مین آدمی تھا وہ انجن کو کسی اور راستے پہ لے کے جانے کی کوشش کرنے لگا. ہم نے کہا نہیں, کانٹا کھینچیں بھائی, تم اس طرف اس کو ڈسٹرکشن میں نہ جاؤ, ہم قوم کو, اپنے ووٹرز کو, اپنے بھائیوں کو بچانا چاہتے. انجن چینج کیا آپ نے, انجن چینج کیا. ذرا رائے صاحب یہ بتائیے گا کہ میں بھی بات کر رہا تھا روکلی صاحب سے کہ کیا آپ کو خدشہ ہے کہ نئی جماعت کے پلیٹ فارم سے آپ کا پرانا ووٹر جو ہے کہیں چھوڑ کے نہ چلا جائے آپ کو؟ نہیں میرا بھائی, چونکہ ہماری سوچ پازیٹیو ہے, ہمارا نظریہ پازیٹیو ہے, اور اسی سوچ کے تحت وہ جماعت بنائی گئی تھی, اس جماعت کے ساتھ چلے تھے. اور چونکہ مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو سکے, وہ میں روکڑی صاحب کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اس کا انجن چینج کیا ہے, اس کی وہ لوگ کیوں چھوڑیں گے جبکہ ہمارا نظریہ ہوئے اور ہم پوری محنت سے اس کے لیے کام کر رہے ہیں. مامون صاحب اگر اسی سوال کو آپ ٹیکل کریں, آپ ینگر جنریشن کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ دوسرے پارٹیسپینٹس جو ہیں دے آر اولڈر, لیکن نسبتاً آپ ینگر جنریشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یوتھ جو ہے اس کی ذہنی ساخت سازی ہوئی ہے, آپ کی جماعت کی جو انفارمیشن کو جو ریپرزینٹ کرتی ہیں, انہوں نے پچھلے ہفتے بیان دیا کہ ان کے ذہنوں میں بارود بھر دیا گیا تھا, ان کو گمراہ کر دیا گیا تھا. تو آپ نے اب جب ووٹر کو اٹریکٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس کچھ مواد تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو گمراہی کے راستے پر گئے ہیں ان کو آپ واپس لائیں. جی میں طلعت بھائی اس میں صرف ایک بات ہی ایڈ کروں گا کہ ریالٹی ایک اور چیز ہے, اور انفارچونیٹلی ود دا ٹائم پرسیپشن سوشل میڈیا کے ذریعے ایسی نیگیٹو کریٹ کی گئی ہماری سابقہ پارٹی کی طرف سے, جس وجہ سے یوتھ کے اندر ایک ریزنٹمنٹ آئی ہر جماعت کے لیے. انہوں نے سمجھا کہ اگر کوئی پی ٹی آئی میں نہیں ہے تو شاید وہ مسلمان ہی نہیں رہ گیا یا وہ مذہب سے باہر نکل گیا. یہ جو سوچ ہے بیسکلی میں تو یہ سمجھتا ہوں اس سوچ سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے, اور ایک فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہم دوسری جھوٹ نہیں بول سکتے. جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں, مارچ کے مہینے میں ہر بندہ زمان پاک کے باہر کھڑا ہوتا تھا پارٹی ٹکٹ کے لیے, آپ کو بھی پتا ہے لائنیں لگی ہوئی تھی, ساری دنیا ادھر کھڑی رہتی تھی. میں واحد وہ بندہ ہوں جو سٹنگ ایم پی اے تھا, میں نے تب خان صاحب کو جواب دیا, میں انٹرویو پہ نہیں کیا بوجہ میرا تب میرے اپنے ایم این اے کے ساتھ ایشو تھا. میں نے کہا جی اگر یہ ایم این اے اس پارٹی میں رہے گا تو میرے لیے ایشوز ہیں, اور کوئی بندہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ کیسا بندہ جو خان کو جواب دے رہا ہے. پھر 9 مئی کا واقعہ ہو گیا, پھر آپ کو پتا ہے ایک لائن لگ گئی, اس میں پھر باقی لوگوں نے بھی چھوڑا. اب ہم حقیقت کے قریب ہونا پڑے گا. دیکھیں یہ سوشل میڈیا کے اگر ٹرکس چلانی ہے تو شاید ہم بھی چلا سکتے ہیں, کوئی اور جماعت چلا لے گی, لیکن ہم اپنی قوم کو جو ریالٹی میں جو اصل ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, میرے خیال سے اس جماعت کا مین مینیفیسٹو میں یہ ہوگا کہ ہم لوگوں کو حقیقت کے قریب رکھیں, بجائے ایک ایسی دنیا میں لے جائیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہی میرے خیال سے سوچ ہے. اور سیکنڈ میں ایڈ کروں گا سر اس میں کہ جب بھی ڈیموکریسی میں کوئی نئی جماعت ایڈ ہوتی ہے تو اس کو خوشائن تصور کرنا چاہیے, بجائے اس کے آج کل کوئی اگر نئی جماعت بنتی ہے اس پر ٹیبو لگ جاتا ہے. کوئی کہتا ہے یہ کنگز پارٹی ہے, کوئی کہتا ہے جی پتہ نہیں ترین صاحب اور علیم خان صاحب کے پاس پیسہ بہت ہے, تو پیسہ ان کا ہے تو وہ کوئی میرا مطلب لوگوں میں بانٹ تو نہیں رہے. یہ ایک جماعت ہے, جماعت جب بنتی ہے ود دا ٹائم ہمیں دیں, ہمیں ٹائم لگے گا, ہم جب فیلڈ میں آئیں گے لوگوں کو اپنا بیانیاں بتائیں گے. میرے خیال میں بڑی امید ہے, میرا خیال ہے جو قطع کلامی جو آپ نے بھی دو باتیں کی, ان میں سے ایک تو سمجھ آتی ہے کہ جو وسائل کے بغیر آپ جو ہے نظام نہیں چلا سکتے. آپ کو پارٹی چلانے کے لیے باوسائل بھی ہونا پڑتا ہے, آپ کو کنیکٹڈ بھی ہونا پڑتا ہے, آپ کو تجربہ کار بھی ہونا پڑتا ہے, اور آپ کی جو قیادت ہے اس کے اندر یہ تینوں اوصاف, چاروں اوصاف موجود ہیں. لیکن یہ جو بیک گراؤنڈ ہے کنگز پارٹی کا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کنگز پارٹیز بنتی نہیں ہیں, تو لوگوں کے پاس ایک تاریخ بھی موجود ہے. لیکن میں ذرا سوال کو جانا چاہوں گا رائے صاحب کے پاس. رائے صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ ایک اور ووٹر کی کیٹیگری ہے خواتین کی. یہ بھی بہت کہا جاتا ہے کہ دھڑے کی سیاست کے اندر جو گھر کے اندر خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ان کا ووٹ بڑی اہمیت اختیار کر جاتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پچھلے دنوں میں صرف یوتھ کو ہی گمراہ نہیں کیا گیا, خواتین کی بہت بڑی تعداد کو بھی اس رستے پر لگایا گیا کہ ریاست مدینہ بن رہی ہے, اور ان کی جو زوجہ ہیں وہ تو جو روحانیت کے پتہ نہیں کون سے درجے پہ فائز ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ خواتین
वोटर को कन्विंस करना भी आपको पड़ेगा, या आपके ख्याल में ये भी बस मीडिया के अंदर हवा बनी हुई है, हकीकत नहीं है इसमें? तलत भाई, ख़वातीन 51% हैं, ख़वातीन इंशाअल्लाह हमारे साथ हैं। उसकी वजह है एक कि 75 साल में पिछली जमातें बनती भी आईं, नई जमातें भी आईं, पहली भी चल रही, लेकिन उन्होंने वो कमी पूरी नहीं की। पाकिस्तान बजाय तरक्की करने के लिए, आज आप देख लें कि हम 75 साल के बाद भी कहाँ पर खड़े हैं। हमसे बाद में आज़ाद होने वाली रियासतें कहाँ खड़ी हैं। कल बांग्लादेश हमसे आज़ाद हुआ है, अलहदा हुआ है, तो आज वो उसकी मुआशी पोजीशन हमसे बेहतर है। मुल्क के जो आज हालात हैं, मुआशी तौर पर मुल्क तबाह हो चुका है, तो तमाम पाकिस्तानी, बैसियत पाकिस्तानी, ना कि किसी जमात के कारकुन या किसी जमात के हमदर्द के अलावा, बैसियत पाकिस्तानी ख़वातीन हो, यूथ हो, नौजवान हो, बूढ़े हों, कोई भी तबका हो मुआशरे का, तो वो हर एक की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए, पाकिस्तान तरक्की करे, हमारे मुल्क का भी कोई मुकाम हो। तो इंशाअल्लाह हम तवक्को करते हैं कि ख़वातीन भी साथ होंगी, मर्द भी साथ होंगे, नौजवान भी साथ होंगे, और इंशाअल्लाह जब अमलन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी काम करेगी तो ये तमाम तबके साथ होंगे। ये तो अच्छी उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन ज़रा ख़वातीन वाले आप उसका जवाब दीजिएगा कि फीमेल वोटर्स। मैं ना एक पहले आपका एक जो सवाल था एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी से कल्ट की सूरत इख्तियार करने में, ठीक, पार्टी वहीं पे रह जाती है, प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग होते हैं रह जाते हैं, कल्ट एक छोटा सा सेक्शन होता है जो आगे आ जाता है, जो आपने 9 मई को देख लिया। हम अपनी उस प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस को उसी तरह सेव करेंगे। मेरा अपना मुशाहिदा है, आप इसको मेरे से बेहतर समझते हैं, 19 साल से 25 साल तक की जितनी लड़कियां हैं इस वक्त, दे आर नॉट प्रो एक्स लीडर ऑफ दैट पार्टी। वो ज़्यादा मैच्योर हैं, ज़्यादा ज़हीन हैं, और वो इतनी ऑब्सेस्ड नहीं है जो एक है। आप जितना भी आप कर लीजिएगा, न्यू वोटर 18, 19, 25 ईयर्स तक की लड़कियां तमाम, दे आर नॉट इंक्लाइन टुवर्ड दैट। अगरचे, बस एक चीज़ ऐड करूँ, अगरचे मीडिया वाइज इस कैटेगरी या इस एज ग्रुप को निस्बतन सामने रखा जाता है, लेकिन बैक एंड के ऊपर आप ओल्डर ग्रुप मौजूद है। अच्छा, ओल्डर ग्रुप जो था उसमें भी 2 कैटेगरी, एक कैटेगरी को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, जो एक मेजर कैटेगरी ओल्डर ग्रुप का है, दे एक्चुअली थॉट कि ही इज गोइंग टू डू समथिंग, मदीना की रियासत और पाकिस्तान और हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाएगा, चीजें आएंगी। वो जो ओल्डर ग्रुप था, अगर आप अभी उनके साथ डीपली स्टडी करेंगे तो कल्ट का एक और असूल भी यह है कि वो जैसे जैसे एक्सपोज होता है, कल्ट का लीडर भी और मामला जैसे जैसे खुलते हैं, तो वो लोग भी, उनको भी समझ आने लग जाती है कि हम स्ट्रेस से बाहर आ रहे हैं। मेरा अपना ये मुशाहिदा है, ओल्डर ग्रुप में भी बहुत बड़ा डेंट है। 19 to 25 ईयर्स की जो यंग लड़कियां, दे आर नॉट विद हिम। लड़का हाँ, जो हमारा, जो कि एक तबका लड़कों का जो आवारगी की तरफ अनफॉर्चुनेटली चला गया, और जिसको अपने फ्यूचर का उतना ख्याल नहीं रहा, जो इसके अंदर बैठ के टाइम ज़ाया करता रहता है, और जिसका हमें सबसे ज़्यादा फिक्र होना चाहिए था कि हम इनके फ्यूचर के लिए कुछ करें, एंड दैट्स व्हाई वी केम इनटू पावर। हमारा जो था, उनके ऊपर हमारा कंसर्न है कि वी हैव टू सेव देम। उन बच्चों को लाइन पे लाना है, उनको मोटिवेट करना है, रोज़गार मुहैया करना है। तो आने वाली जो इंशाल्लाह जिस तरीके से सीक्वेंस चल रहा है, IT, एग्रीकल्चर, ये तो अब हमें इंशाल्लाह ताला हम इनको हैंडल कर लेंगे। मेल यूथ, यंगर यूथ, वो मेल, लेकिन उसमें चलता है एक और भी चीज, रूरल की यंगर यूथ का अलग इशू है, अर्बन का एक अलग इशू। जरा चलते रूरल का पूछते, पहले मामून साहब से हम पूछते। मामून साहब जरा ये बताइएगा कि ताकत में आने के लिए जमातें बनती हैं, क्योंकि ताकत में आके आपने अपने मैनिफेस्टो को इंप्लीमेंट करना होता है। अगर आप ताकत में नहीं हैं तो जाहिर है आप अच्छे प्लान तो, कागजी प्लान तो बना सकते हैं, लेकिन अमली तौर पर डिलीवर नहीं कर सकते। ये ताकत में आने के लिए अब आपका कंपटीशन जो है, जब आप देखते हैं तो किससे है आपका कंपटीशन? हु इज योर प्राइम कंपेटिटर पॉलिटिक्स में इस वक्त? मेरे ख्याल से जी, सबसे पहले जब आप पॉलिटिक्स में या पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं, उसमें आप अपने मुखालफ को भी कैटेगरी वाइज रखते हैं। मेरे ख्याल से इससे नंबर 1 लोगों के दिमाग में से वो मिथ तोड़ने की ज़रूरत है कि जो एक पिछले 15 साल से लोगों में डाल के इमेज बिल्डिंग करके, जैसे पहले आप बात कर रहे थे, वो एक लोगों में बना दिया गया है कि शायद
واحد ہی راستہ پاکستان کو بچانے کا عمران خان صاحب ہیں، اس کے علاوہ شاید یہ ملک بچ نہیں سکتا. یہ وہ انفارچونیٹ سین ہے، سب سے پہلے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. سیکنڈلی دوسری جماعتوں میں جیسے ایک وہ وراثتی سیاست چل رہی ہے کہ اگر کوئی لیڈر ہے اس کا بیٹا ہے تو لوگ اس سے بھی بڑا تنگ. ریالٹی سچی بات کرنی چاہیے، لوگ چینج دیکھنا چاہتے ہیں. وہ تب ہی آئے گا جی جب نئی جماعتیں بنے گی، نئی لیڈرشپ بنے گی، آپ کے ملک میں آپشن زیادہ ہوں گے، لوگوں کے پاس آپشن زیادہ ہوں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا مقابلے میں جو بھی پارٹی ہو، آپ اپنی لائن اور لینتھ کو صحیح رکھیں تو ریزلٹس ملتے ہیں، بالکل ریزلٹس ملتے ہیں. محمود صاحب نیٹ پریکٹس تو نہیں کر رہے نا، نیٹ پریکٹس نہیں کر رہے نا، سامنے کو کھیلنے والا بھی ہوگا نا. آپ نے اپنی لائن اور لینتھ تو ٹھیک رکھنی ہے، لیکن سامنے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سب سے پہلے تحریک انصاف جس سے آپ کمپیٹ کر رہے ہیں یا نواز لیگ سے کمپیٹ کر رہے ہیں، کس سے کمپیٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، میرے خیال سے اس میں نواز لیگ بھی آتی ہے، اس میں تحریک انصاف بھی آئے گی، اس میں پیپلز پارٹی بھی آئے گی، ساری جماعتیں آئیں گی. کسی ایک کو آپ انڈیویجلی نہیں کر سکتے. بڑا کمپیٹر obviously آپ کی علیحدہ جماعت ہے، آپ کا مینیفیسٹو. ذرا رائے صاحب سے پوچھتے ہیں، ان کی لائن ڈراپ ہے. روکڑی صاحب، سو ہو از یور مین کمپیٹیٹر، بگ کمپیٹیٹر؟ سر کمپیٹیٹر ہمارا نون لیگ آئے گا. پنجاب کے اندر نون کا ووٹ بینک ہے اور وہ آئیں گے. کے پی کے اندر ڈیفرنٹ سچویشن ہوگی. ہم جب ایکسپینڈ کریں گے سندھ کے اندر جائیں گے تو ڈیفینیٹلی پی 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 کا ہے. ساؤتھ کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے، سینٹر کی ڈیفرنٹ ہے، نارتھ کی ڈیفرنٹ ہے، لیکن ہیلتھی کمپٹیشن ہم کریں گے. ٹھیک. ایک تو ہم نے اس کا جو بنیاد رکھی ہے وہ جیسے پہلے کہہ دیا طارق صاحب نے کہ ہم اس کو حق و باطل کی جنگ تو سمجھ نہیں رہے. ٹھیک. ہیلتھی کمپٹیشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے تمام پارٹیز کو. اور ایک اچھا یہ ہوا کہ وہ شر میں سے خیر نکلتی ہے. وہ جو پچھلا تمام ایک کیوس گزرا ہے تو باقی سارے بھی ہیلتھی کمپٹیشن کی طرف آ رہے ہیں، تو ہم اس ہیلتھی کمپٹیشن کو اپریشیٹ بھی کریں گے اور جائیں گے بھی. سائلنٹ وائی ناٹ، ہمیں جانا پڑے گا. ٹھیک. تو دس از مائی آنسر. تو ایم آپ کا، اور یہ میں پھر ذرا مامون صاحب اور رائے صاحب کے پاس جاؤں گا جن کی رائے صاحب لائن پہ. رائے صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. اچھا جی بالکل. وہ مامون صاحب نے بھی مجھے جواب تو دیا لیکن انہوں نے ساری پارٹیوں کو اکٹھا کر دیا مین کمپیریٹر. روکڑی صاحب نے جواب دیا، انہوں نے حلقوں کے حساب سے جواب دیا کہ مختلف جگہوں پر مختلف کمپیریٹر ہیں. لیکن جب آپ نے چیف منسٹر بنوانا ہے یا پرائم منسٹر بنوانے میں رول پلے کرنا ہے، یا اگر ڈیوائیڈڈ پارلیمنٹ ہے تو ہو نوز کہ کون سا ڈارک ہارس بن جائے. تو ایم کیا ہے آپ کا؟ صوبائی حکومت لینی ہے، مرکز میں حکومت لینی ہے، کیا کرنا ہے؟ جی انشاءاللہ صوبائی حکومت بھی بنے گی اور مرکز میں بھی بنے گی. لوگوں کا تعاون حاصل ہوگا. ہمارا منشور سامنے آ رہا ہے. جب لوگ منشور دیکھیں گے، جب لوگ ہماری جدوجہد دیکھیں گے، جب ورک دیکھیں گے اور ماضی سے موازنہ کریں گے، جیسے کہ آپ کہتے ہیں مامون صاحب نے سب جماعتوں کو اکٹھا کر دیا، سب جماعتوں سے موازنہ ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں کہ حلقہ وائز مختلف جماعتوں سے کمپٹیشن ہوگا. لیکن انشاءاللہ جب ہمارا منشور آئے گا، ہمارا کام ہوگا تو لوگ ان سے موازنہ کریں گے تو انشاءاللہ سب جماعتوں کو پیچھے چھوڑ جائیں گے. ٹھیک. مامون صاحب، شناخت، پارٹی کی شناخت کی بڑی بات ہوتی ہے اور دوسری جماعتیں جو ہیں وہ اس عمل سے گزری ہیں. ہم نے جماعت اسلامی کے مخمصے کو دیکھا ہے، جے یو آئی کے مخمصے کو دیکھا ہے. الائنس کے اندر جائیں، الائنس کے اندر نہیں جائیں، الائنس کے اندر جاتے ہیں تو دوسرا کا برڈن اٹھانا پڑتا ہے، الائنس کے اندر نہیں جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس وہ سیاسی طور پر اثر نہیں ہوتا. تو آپ کی ریکمنڈیشن کیا ہوگی؟ اگرچہ دور کی بات ہے، فی الحال انتخابات تو کافی دور ہیں ابھی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الائنس کی طرف امکان ہونا چاہیے، یا آپ کے خیال ہے کہ اپنی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے ہی جتنا آپ کو حصہ ملے اسی کے ساتھ کھیلیں؟ میرے خیال سے طلعت بھائی اس ٹائم جو آپ کے ملک کے حالات ہیں نا، وہ آپ ایک ون مین شو، ون مین آرمی والی سچویشن نہیں ہے. میرے خیال سے ساری جماعتوں کو اٹس اے ہائی ٹائم یہ سوچنا پڑے گا اپنی ذات سے نکل کے، اگر ملک کی بہتری کے لیے کسی دوسری پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے آپ کچھ ٹرمز پہ بیسک جو آپ کی اکانومی ہے اس پر اور کچھ چیزیں اگر آپ کولوشن بناتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ جو ایک وہ پرانا ایک رواج رہا ہے کہ ساروں کو چور کہہ دو اور کہہ دو کہ ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں ہے، بیسکلی اس کو ایک خاتمے کے لیے ہم نے یہ پارٹی بنائی ہے تو ہم کسی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں. اور جو ڈویژن ہے، ویسے ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس کی بنیاد یہی ہے جب آپ اپنے آپ کو ایک خاص درجے پر فائز کر دیں اور دوسروں کو سمجھیں کہ یہ تو بالکل ایسا پانی ہے جس کے قریب بھی آپ نہیں جاتے. بٹ کم بیک انٹو دس، یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. کچھ عرصہ پہلے ہم وہ ایک ٹویٹ پڑھ رہے تھے شہباز گل کا کہ یہ صاحب کون ہے. ہاں کہا تھا. اور اب شہباز گل صاحب جو ہیں وہ
پتہ نہیں کہاں ہیں. بس ہوتا اور ہے. یہ جو صاحب کون ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کہا, جس کے اوپر حامد میر نے ٹویٹ کیا تھا کہ انہوں نے ملاقاتیں کی میجر جنرل نصیر کے ساتھ, عمران خان کے کہنے پر سلمان احمد بھی موجود تھے. ناؤ یو سٹنگ ان دا اسٹوڈیو, آپ کو کبھی حیرانی ہوتی ہے کہ کتنی جلدی چیزیں چینج ہو گئی؟ میں نے اس وقت بھی کہتا تھا طلعت بھائی, کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ صاحب کون ہے. ایک یہ ہے کہ معلوم نہ ہو تو بندہ کہتا ہے یار معلوم نہیں تھا. یہ انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے ایک اپنی جب میں نے ان کو سامنے کھڑا ہوا تو یہ سوچ نہیں سک رہے تھے کہ کوئی کنفرنٹ کر جائے گا اور ان کے اس نیریٹو کو جھٹلا دے گا. انہوں نے ایک چھوٹی سی میٹنگ کی جو ان کی انر کیبنٹ ٹائپ میٹنگ تھی, اور اس نے کہا کہ بیٹھ کے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا, دا مین گائے واز یعنی ہز تھاٹ پروسیس دے ور ٹیکنگ. انہوں نے کہا کہ اس کو بلٹل کر دو. ٹھیک, یعنی ایک پرانا قدیم اصول ہے کہ ایک آدمی کو بلٹل کر دو, لوگوں کے آگے کوئی یہ چیز ہی کوئی نہیں ہے, اور اس کو بلٹل کر دو. تو میں نے آج مجھے یاد ہے 11 o'clock واز دا ٹائم, دوپہر کا صبح کا, تو میں نے کہا اللہم اکفنیہم بما شئت, اے میرے اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں مجھے کافی ہو جا. تو میں اس وقت بھی نہیں کہتا تھا کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرا کرو, تم لوگوں نے بلٹل کرنے کا سوچا تو بس دس از دا آنسر ٹو دس. سبحان اللہ. حالات جب بدلتے ہیں تو ناظرین جب تخت اچھلتے ہیں تو جو تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. وہ بھی کیا دن تھے جب یہ سب جو اب بھاگے پھر رہے ہیں جن تھے, اور آج دیکھیں حالات کتنے تبدیل ہو گئے. بریک کے بعد واپس آئیں گے, میرے پاس چند ایک سوالات باقی ہیں, وہ ہم اپنے پینلسٹ کے ساتھ کریں. پاکستان میں جماعتیں بنتی رہی ہیں, بہت ساری جماعتیں بنی, کم جماعتیں جو شکست و ریخت ہے وقت کی اس کے سامنے کھڑی ہو پائیں اور اپنا تشخص برقرار رکھ پائیں. نئی جماعت بنی ہے استحکام پارٹی. اس کے جو ورکرز ہیں, جو اس کا مڈ کیریئر پولیٹیشینز ہیں یا اس کے سیزن پولیٹیشینز ہیں, وہ اپنی جماعت کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں, یہ موضوع بحث ہے. اگر میں رائے صاحب آپ سے پوچھوں اب, اور پھر میں مامون صاحب کے پاس جاؤں گا, کیا غلطیاں ہیں جن سے آپ کی جماعت کو سیکھنا چاہیے؟ مطلب آپ کے سامنے جو ہے نا اپنی دانشمندی بھی موجود ہے اور دوسری جماعتوں کی غلطیوں کی دانشمندی بھی موجود ہے, تو آپ اس موقع پر کیا اگر لیڈرشپ کو آپ نے انگیج کر کے بتانا ہو کہ خدا دا واسطہ جے اے نہ کرنا, وہ کیا ہوگا؟ طلعت بھائی بڑی صاف سی بات ہے, آپ ذرا ماضی پہ نظر ڈالیں نا. صرف انتخابات کے دوران وعدے کر دینا اور پھر وہ پتہ بھی ہو کہ یہ ممکن نہیں, یہ پورے نہیں ہو سکتے, تو لوگوں کو لامحالہ مایوسی ہوگی. تو حقیقت کے قریب رہنا چاہیے, حقیقت کے پر مبنی وعدے کرنے چاہیے, اور وہ کرنا چاہیے, وہ وعدہ کرنا چاہیے وہ جو آپ کر سکتے ہوں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آج ہماری معاشی حالات جو ہیں, آج آپ دیکھ لیں کہ سویڈن میں قرآن پاک کی جو بے حرمتی ہوئی, اور الحمدللہ ایسے معاملات پر پوری قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے. ہمیں اپنا مذہبی معاملات کے بارے میں یکجا ہونا چاہیے, اور ہمیں اپنی عوام سے صرف وہی وعدے کرنے چاہیے جو حقیقت پر مبنی ہوں. اور انشاءاللہ ہمارا منشور اسی طرح ہے. ہم مزدور کی بات کرتے ہیں, ہم کسان کی بات کرتے ہیں, ہم نوجوان طبقے کو روزگار دینے کی بات کرتے ہیں, ہم معیشت کو بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں, اور ہم اپنی خارجہ پالیسی بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مذہب پر بھی, بلکہ کسی بھی مذہب پر کوئی بھی اس کے خلاف نہ اپنا بول سکے اور اس کی بے حرمتی نہ کر سکے. بین الاقوامی طور پر بھی ایسا قانون بنانا ہونا چاہیے کہ جیسے کسی بھی مذہب پر کوئی حملہ نہ کر سکے. زبردست باتیں کی, لیکن آپ بہتر سمجھتے ہیں. اور مامون صاحب کے پاس آپ والا سوال لے کے میں چلا جاتا ہوں. مامون صاحب, لوگوں نے تو پوچھنا ہے گلی بناؤ گے نہیں بناؤ گے, نوکری دیو گے نہیں دیو گے, تھانے جو کیس ہٹاؤ گے نہیں ہٹاؤ گے, ایس ایچ او ظالم ہے گیا ساری دادرسی کرو گے نہیں کرو گے, ساڑھے بندے بار پہ جاؤ گے نہیں. مطلب ایک نہیں, بڑی طویل فہرست ہے. وہ اچھی بات ہے جو آپ کے بڑی لمبی فہرست ہے. اور دوسری جماعتیں اپنے ماضی کا حوالہ دیں گی, نون لیگ جو ہے وہ حوالہ دے گی اپنے نواز شریف کی حکومت کا, تحریک انصاف جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ان کا نیریٹو بنانے کا جو ہے نا کافی مؤثر ونگ ابھی بھی موجود ہے, وہ باتیں کریں گی کہ ہم نے کیا کیا کام کیے ہیں. پیپلز پارٹی سندھ کی بات کرے گی. آپ کی فہرست کیا ہوگی, ریئلسٹک فہرست کیا ہوگی ووٹر کو انگیج کرنے کے لیے؟ میں اس میں یہ کہوں گا کہ میرے خیال سے تو ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم سچ اور جھوٹ میں جو بیسک فرق ہے لوگوں کو, اگر وہ ہم تھوڑا بہت بھی سمجھا سکے تو یہ بہت بڑا انپٹ ہوگا. میں ایگزامپل دیتا ہوں, لاسٹ ٹائم مارچ میں جب یہ حکومت پی ٹی آئی کی ختم ہوئی فیڈرل میں,
اور سٹارٹ تھی اپریل میں غالباً ختم ہو گئی تھی, تو تب لوگوں میں, اس سے پہلے میں خود پارٹی کا حصہ تھا, حالات بڑے خراب تھے, لوگ مہنگائی سے تنگ تھے اور لوگ کہتے تھے کہ ہم نے دوبارہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دینا. خیر حالات چینج ہوئے. اب وہ دیکھیں وہ نیریٹو بلڈ کیا گیا, سچا یا جھوٹا آپ کو میرے سے بہتر پتہ ہے, اور وہ اس طرح بکا لوگوں کو. ہم نے 50 لاکھ جو گھر دینے تھے, 1 کروڑ نوکری, وہ سب کچھ بھول گیا. وہ لوگ آج بھی اگر اس سے کوشچن کریں کہ 3.5 سال حکومت میں وہ جو مین ہمارے وعدے تھے وہ کدھر ہیں, تو لوگوں کو یاد نہیں. یعنی کہ ان کو ادھر سے اٹھا کر ایک دوسری سائڈ پہ لگا دیا گیا. کبھی ہم نے امریکہ کو کہا کہ یہ اس کی غلامی نہیں ہم چاہتے, کبھی ہم اپنے اداروں کی سے آزادی مانگنے لگ پڑے, اور ایسے ایسے بیانیے دیے جو ریالٹی میں جن کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا, لیکن وہ ڈیمیج کر گئے آپ کی نہ صرف اکانومی کو, آپ کی بیسکلی بنیادوں کو ہلا کے رکھ کے. آپ کی جو آنے والی ینگ جنریشن ہے اس کو ایک عجیب سے فیک دنیا میں بھیج دیا گیا کہ شاید ایسے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کرنے سے آزادی مل جائے گی. ٹھیک, تو یہ وہ چیزیں ہیں. میرے خیال سے لوگوں کو شاید وقتی طور پہ ہماری یہ باتیں پسند نہ بھی آئیں, میں کہتا ہوں, کیونکہ اتنی دیر کا وہ ایک نیریٹو بلٹ ہوا ہے, لیکن ایک دن آئے گا کہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں جب ان کو ریالٹی پتہ چلے گی تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ کلمہ حق کہنے والے جو لوگ تھے یہی ٹھیک تھے, جنہوں نے مشکل فیصلہ کیا, ایک پاپولر جماعت کو چھوڑ کے ایک نئی جماعت بنائی اور سوچا کہ یار جو اصل حقیقت اپنی قوم کو بتانی چاہیے, اور یہی ہمارا فرض ڈیموکریسی میں رہتے ہو. میرے خیال سے ہماری جماعت کا اور دوسری جماعتوں میں یہی فرق ہوگا کہ ہم جو اصل حقیقت جس حد تک ہم لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکیں گے, جو کر سکیں گے وہی بتائیں گے, نہ صرف ہم ان کو ایک فیک دنیا میں لے کر نہیں جائیں گے. اور یہ بہت ساری ستم ظریفیوں میں سے ایک ستم ظریفی یہ بھی ہے کہ جنہوں نے نوکریاں دلوانی تھیں وہ اپنی نوکری چھوڑ کے چلے گئے ہیں, جنہوں نے گھر دلوانے تھے وہ اپنے گھر چھوڑ کے دوسری جماعتوں کی طرف چلے گئے ہیں. بیگیج کی بات کرتے روکٹی صاحب, میموریز پاکستان میں شارٹ ہیں لیکن اتنی بھی شارٹ نہیں ہے. آپ کی جماعت میں کثیر تعداد ان لوگوں کی ہے جو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے بہت عرصے تک اس کلٹ کی نمائندگی کرتے رہے. سارے ایسے نہیں ہیں لیکن کلٹ کی نمائندگی کرتے رہے, جس کے بارے میں آپ نے بھی رائے کا اظہار کیا. اس بیگیج کو نگیٹ کیسے کریں گے؟ مطلب آپ کو ری ڈیفائن کرنا ہوگا, یہ امیج دوبارہ سے ری بلڈ کرنا ہوگا. وہ از دس اے پرابلم آپ کے خیال میں؟ نہیں, پرابلم ہے, اپل ٹاسک ہے. یعنی ہم نے تھیوکریسی سے ڈیموکریسی کی طرف لے کے آنا ہے معاملے کو. اور جو مامون صاحب نے بات کی اس کو اگر ہم اور ایلیبریٹ کریں تو دوسری چیز جو ایموشنل ڈس آرڈر وچ ہی از سیئنگ, جس کے اندر سے گزرے ہیں لوگ, اس ایموشنل ڈس آرڈر کو ٹائم کم کر رہا ہے. یہ آج اپنے حلقوں میں دوبارہ ایکسیپٹیبل ہیں, حلقوں کے اندر جا رہے ہیں. اور جو ایک تھا نا پہلے کہ اگر کوئی بات کی تو آپ کے اوپر ٹھپا لگے گا کفر کا اور ہو سکتا ہے گردن کاٹنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہو جائے, وہ ٹائم گزر گیا, ایکسپوز ہونا شروع ہو گئی چیزیں. جو ایموشنل ڈس آرڈر سے نکلنا یہ ضروری ہے. ہمارے لیے جو اہم ترین چیز ہے وٹ وی آر گوئنگ ٹو گیو, وہ یہ ہے کہ ہم نے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو فرسٹ ٹائم لے کے آنا ہے. ہم کانسٹیٹیوشنل پالیٹکس کو کانسٹیٹیوشن کے اندر, کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کا پروونشل جو ہمارے ممبرز ہیں یہ پروونس لیول کے لیڈرز ہیں. نیشنل اسمبلی کے ایم این اے کو ایک نیشنل لیول کا لیڈر بننا ہے, اور وہ ہوتا ہے. وہ جو آپ نے بات کی گلی نالی سے, اس سے تو نکلیں گے تو کام ہوگا. یعنی ہم ایک پراپر لوکل گورنمنٹ سسٹم کو اسٹیبلش کریں گے, اور یہ ہمارا ساروں کا ایک ارادہ ہے کہ ہم اس چیز کو لے کے آئیں گے, اور ہم نے کام ڈاؤن کرنا ہے اور لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ٹیکسیشن کے ساتھ ملا دینا ہے تاکہ لوگوں کو روزگار بھی ملے, گورنمنٹ بھی اسٹرانگ ہو, اور ہماری یہ تمام چیزیں جب اسٹیبل ہوں گی تو اس ایموشنل ڈس آرڈر سے جس میں اس وقت ایک طبقہ موجود ہے اور جو ہوپلیس ہوا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی نکلے گا. ہم انہی میں سے ہیں اور ہمارے سے بہتر ان کو کوئی نہیں جانتا. میں ایک چیز پہ اپنا اس آرگومنٹ کو, اس بات کو ختم کروں گا. میں تو بہت پہلے کھڑا ہو گیا, نومبر کے اندر کھڑا ہو گیا, اس وقت طوفان تھا, تو ایک گالم گلوچ بریگیڈ نے پورا اپنا حق بھی ادا کیا. لیکن جب میں اپنی اس پارٹی کے اندر جوائن کیا, میں نے ان تمام ہم نے, تو جو ورکرز سے سینسیبل ورکرز سے ہماری پچھلی جماعت کے, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا اچھا ہے آپ نون میں نہیں گئے, اچھا ہے ہم آپ پی 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 میں نہیں گئے, ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے سوچا, میں نے کہا اچھا, تو میں نے پھر ہلکا ہلکا اور پروب کرنا شروع کیا. تو جو ہمارا ایکچوئل ساتھی تھے, دوست تھے, دے گاٹ کمفرٹیبل کہ یار انہوں نے ٹھیک ہے یہ اکٹھے ہو رہے ہیں. تو وی ہیو ویری اسٹرانگ ہوپس انشاءاللہ کہ ہم اس چیز کو اچیو کریں گے انشاءاللہ. اوکے, ویل بی لوکنگ ایٹ یور ہوپس اینڈ پریکٹیکل مینیفیسٹیشن. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو راجہ یاور کمال سے بات کر رہے ہوں گے. استحکام پاکستان پارٹی آج ہمارے فوکس میں ہے. ناظرین, سیاسی جماعتیں صرف نعروں سے, وسائل سے اور بات چیت یا مینیفیسٹو سے نہیں چلتی. ان کے لیے
पार्टी का ढांचा होना भी ज़रूरी है, तो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो नई जमात बनी है इस्तेकाम पार्टी, वो क्या काम कर रही है? राजा यावर कमाल साहब हमारे पास मौजूद है। राजा साहब, लगता है आपको हमने कहीं हल्के में पकड़ लिया है, आप कहीं हालत सफ़र में हैं? जी, हालत हल्के में ही आया हूँ जी। हल्के में नहीं पकड़ा आपने, हल्के में हूँ। ठीक है, हल्के में नहीं, हमने आपको भारी भरकम पकड़ा है, मैं पता है। ये बताइएगा कि पार्टी का जो निज़ाम है ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर, ज़िले के ऊपर, आपने ऑफिस बनाने हैं, अब लोगों को पता होना चाहिए, आपके ज़रा अपने ज़ाती डेरे तो हैं, लेकिन उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपके ख्याल में आपके पास वक्त अभी है इतना कि ये फुटप्रिंट इंफ्रास्ट्रक्चर का बना पाएँ? सबसे पहली बुनियादी चीज़ तो यही होती है, ग्रास रूट लेवल पे उसकी तंजीम हो, उसके ऑफिस बेरर्स हों, और उसके बाद एक नर्सरी होती है जो आपको लोकल बॉडीज़ में हेल्प करती है, और उसके बाद आपको फिर उसका जनरल इलेक्शन में इम्पैक्ट नज़र आता है। अब क्योंकि अब बहुत नई पार्टी है, 2-3 हफ्ते पुरानी पार्टी है, और इसमें ज़्यादातर जो डिपेंडेंसी है वो इलेक्टेबल्स के ऊपर है, और इलेक्टेबल्स जो हैं वो अपने हल्के में आप देखे होंगे कि 3-3, 4-4 दफ़ा के लोग असम्बलियों में गए हुए हैं, और स्पेशली जो रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जैसे कि मेरी एक रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ अल्लाह की मेहरबानी से धड़े की एक सियासत है और हमारा अपना एक वोट बैंक भी है, तो उस हवाले से हम काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह इस पोजीशन में हो जाएंगे कि हमारी यूनियन काउंसिल्स में हम अपने ग्रास रूट लेवल पर दफातर और तंजीम और जो ओहदेदारान हैं उनको नामजद कर सकेंगे। तो ज़रा कैंपेन के भी, आपसे पहले आपके दूसरे कोलीग से भी मैं बात कर रहा था, प्रैक्टिकल कैंपेन्स का भी आगाज़ हो जाएगा मुकामी तौर पर। जब आप लोगों से बात कर रहे होंगे, आपने उनको बताना होगा कि हम क्या क्या करेंगे, हमारे पास क्या वसाइल होंगे, हमारी पार्टी का मुस्तकबिल क्या है, तो वो आपका बयानिया क्या है अमूमी अपनी पार्टी के बारे में? जब आप अपने हल्के के अंदर या अपने उन धड़ों के साथ भी बात करते हैं जो आपके साथ खड़े हैं, वो अपनी पार्टी को कैसे मुतारफ़ करवाते हैं आप? पाकिस्तान में इस वक्त जो जमातें हैं, जो इस वक्त गवर्नमेंट में भी जो पीडीएम की जमातें कोलिशन गवर्नमेंट में हैं, मईशत की वजह से जो माशी हालात है इस वक्त, लोग इस वक्त पीडीएम की जमातों को भी वोट देने पे तो तैयार नहीं। दे नॉट हैप्पी विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट। आप हल्के में बेशक कहीं भी चले जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें वोट देने पे तैयार है, लेकिन इस वक्त लोगों के अंदर गुस्सा है जो उनके माशी हालात हैं। तो जब पीडीएम को वोट दे नहीं रहे और देना भी नहीं चाह रहे, और दूसरी सूरत में जो पीटीआई है उसका आप देख लें कि जो हालात हुए हैं, जो रियासती उनके साथ जो उन्होंने किया, जो रियासत के खिलाफ जो भी सियासत है वो पाकिस्तान में हो ही नहीं सकती, और आगे आने वाले हालात उनके लिए मजीद सख्त हो रहे हैं, उसका वोटर है वो खामोश बैठा हुआ है। हम तो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं कि जो, क्योंकि देखें जहांगीर तरीन साहब ने, ही वाज वन ऑफ द पायनियर्स जिन्होंने पीटीआई की बुनियाद रखने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था, और आप देख लें कि वो एक वाहिद शख्सियत है जिसने अपने आप को पोलराइजेशन से दूर रखा। आप कोई बयान उनका देख लें, कोई स्टेटमेंट देख लें, कोई इंटरव्यू देख लें जिसमें उन्होंने साबका जमात के चेयरमैन को कुछ कहा हो, उन्होंने तो उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं की। हालांकि जो बुनियाद रखी गई थी उसमें जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया वो जहांगीर तरीन साहब ने किया था, और वो भी एक साफ सुथरा चेहरा है। उनके साथ जो भी हुआ, अगर शुगर स्कैम को आप कहते हैं कि जी शुगर स्कैम था, तो उसमें तो उस वक्त के फेडरल मिनिस्टर भी मौजूद थे जो कैबिनेट का हिस्सा रहे, जो बाद में भी पीटीआई में ही रहे और पीटीआई की गवर्नमेंट को उन्होंने एंजॉय किया। तो जहांगीर तरीन साहब की शक्ल में देखिए वो एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं और पूरी दुनिया में उनका एक नाम है इस हवाले से, और हमारी पाकिस्तान की बुनियाद ज़राअत थी जिसको बुरी तरह तबाह की। तो जहांगीर तरीन साहब से जो काम लेना चाहिए था वो तो लिया नहीं, और हमारे हल्के में जो लोग हैं, जब मैं जाता हूँ जहाँ जब बात करते हैं, हम उन्हें यही बताते हैं कि हम 3 साल में डेवलपमेंट तो हमने बेशुमार करा दी, हम एज अ मेंबर हमने बेशुमार फंड्स लिए, लेकिन कोई सिग्नेचर प्रोजेक्ट हमारी गवर्नमेंट का नहीं था। कोई ऐसा सिग्नेचर प्रोजेक्ट 3-3.5 सालों में नहीं दे सके जो हमने इलेक्शन से पहले वादे किए थे, जो हमने नौजवानों के लिए प्रोग्राम बनाए थे। मायूसी है, जो लोग इस वक्त खामोश हैं, इंशाल्लाह हम उन्हें अट्रैक्ट करेंगे, और आपको नजर आएगा अगर ये टाइम मिलता है, जो कि 3-6 महीने भी मिले, तो इस पोजीशन में जरूर हो जाएंगे हमारे इलेक्टेबल्स और हमारी जमात, हम एक अच्छा सरप्राइज दे सकेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, अपने हल्के से हमें राजा यावर कमाल बता रहे थे कि उनकी जमात का रुख क्या है। इलेक्शंस बुनियादी तौर पर जमातों के लिए वर्ल्ड कप की हैसियत रखते हैं। इसके अंदर अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी है तो आने वाले सालों में आपकी रेटिंग्स बहुत बढ़ जाती हैं।
اور کارکردگی کے 2 معیار ہیں کہ سیٹیں آپ نے کتنی جیتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ووٹ بینک کتنا بڑھایا ہے، اور تیسری اہم ترین بات کہ آپ نے اپنے آپ کو پاکستان بھر میں، اگر پاکستان میں انتخابات ہو رہے ہیں، کس طرح پھیلایا ہے۔ اس تینوں معیار کے اوپر یہ جماعت پرکھی جائے گی۔ دیکھتے ہیں کہ انتخابات میں یہ تمام انفراسٹرکچر، یہ تمام وعدے، یہ تمام بیگیج جو ان میں سے چند ایک لوگوں کا ہے، کس طریقے سے پلے آؤٹ کرتا ہے۔